بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 71 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے واجب تخیری اور واجب تعینی کے حوالے سے۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا واجب تخیری کیا ہوتا ہے اور واجب تعینی کیا ہوتا ہے۔ ہم نے دونوں کی تعریفیں بیان کی اور ان کی مثالوں کے ذریعے واضح کیا کہ ان دونوں کے درمیان کس بنا پر فرق پایا جاتا ہے۔ پھر ہم نے بات اس مقام تک پہنچائی تھی کہ واجب تخیری اور واجب تعینی یہ دو قسمیں کیوں بنتی ہیں۔ دو قسمیں اس اعتبار سے بنتی ہیں کہ اس میں غرض مولا کا فرق ہوتا ہے۔ اگر مولا کی غرض یہی ہو کہ جو میرا مأمور ہے، جو میرا بندہ ہے، جو میرا عبد ہے، وہ اس کام کو بطور معین انجام دے اور اس کے علاوہ کسی اور کام کو انجام نہ دے، تو یہ صورتحال جو ہے واجب تعینی کو جنم دیتی ہے۔ اگر مولا کا مطلوب یہ ہو کہ میرا کام انجام پا جائے، مجھے مطلوب حاصل ہو جائے، فعل انجام پا جائے، اب چاہے وہ ایک فرد کے ذریعے انجام پائے یا دوسرے فرد کے ذریعے یا پھر تیسرے فرد کے ذریعے، یعنی اس کے افراد کے درمیان اس کو تخیر حاصل ہوتی ہے۔ یہاں تک بات ہماری ہوگی تھی مکمل۔ ثم ان اطراف الواجب تخیری ان کان بینہما جامع یمکن التعبیر عنہ بلفظ واحد۔ اب یہاں سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں واجب تخیری کے حوالے سے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے قدر جامع کو۔ دو یا دو سے زیادہ چیزوں میں قدر جامع تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ہمارے سامنے جو چیزیں آتی ہیں ان کو آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں، تو ہمارے سامنے جو قدر جامع حاصل ہوتی ہے وہ قدر جامع تین صورتوں میں ہوتی ہے۔ یا وہ جامع ماہوی ہوتا ہے، یا وہ جامع انتزاعی ہوتا ہے، یا وہ جامع عرفی ہوتا ہے۔ جامع عرفی کو انشاءاللہ ہم مفہوم شرط کی بحث میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ فی الحال یہاں پہ ہم جامع انتزاعی اور جامع ماہوی کے حوالے سے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے جامع ماہوی کیا ہوتا ہے۔ جامع ماہوی وہ ہے کہ جس کا خارج میں کوئی وجود ہو، یعنی جس کے مقابلے میں خارج میں کوئی وجود ایسا موجود ہونا چاہیے کہ جس کے درمیان ہم قدر جامع کو بیان کر سکے۔ جیسے انسان، اب انسان کیا ہے؟ قدر جامع ہے۔ خارج میں اب اس انسان کو دیکھیں، زید کو دیکھیں، بکر کو دیکھیں، عمر کو دیکھیں، اسد کو دیکھیں، علی کو دیکھیں، تو یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ انسان۔ یعنی انسان کیا ہے؟ قدر جامع بھی ہے اور جامع ماہوی ہے، یعنی خارج میں ہمیں قدر جامع نظر بھی آتی ہے۔ لیکن جو جامع انتزاعی ہے وہ اس کا برعکس ہے، یعنی اس کا کوئی وجود خارجی موجود نہیں ہوتا۔ اب آگے سوال یہ اٹھے گا کہ واجب تخیری کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ واجب تخیری جو کہہ رہے ہیں کہ دو افراد کے درمیان، تین افراد کے درمیان، چار کے درمیان کیا ہے؟ واجب تخیری پائی جاتی ہے۔ تو جو افراد ہیں اس کے دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں یا پانچ ہیں، آیا ان کے درمیان کوئی قدر جامع پائی جاتی ہے یا قدر جامع نہیں پائی جاتی؟ فرماتے اس کا جواب یہ ہے کہ واجب تخیری کے افراد میں قدر جامع ہوتی ہے، البتہ وہ کبھی جامع ماہوی ہوتی ہے اور کبھی وہ جامع انتزاعی ہوتی ہے۔ جامع ماہوی میں کیا ہوتا ہے کہ ہر مصداق میں مولا ایک کلی جامع کا حکم دیتا ہے، جیسے اکرم انسانا، کیا کر انسان کا اکرام کرو، جس طرح میں نے اوپر مثال دی انسان کی، یعنی اس نے کہا کہ انسان کا اکرام کرو۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی انسان کے مصداق پہ صادق آ گیا آپ اس کا احترام کر لیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کا انسان ہی کیوں نہ ہو۔ ثم ان اطراف الواجب التخیری ان کان بینہما جامع یمکن التعبیر عنہ بلفظ واحد۔ اگر کہتے ہیں واجب تخیری کی اطراف جو ہیں، ان اطراف کے درمیان اگر کوئی قدر جامع موجود ہو، کیسی قدر جامع؟ کہ جس کی صفت یہ ہے کہ یمکن التعبیر عنہ بلفظ واحد، کہ ایک لفظ کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہو؟ اس کو بیان کر سکتے ہو، اس کو تعبیر کر سکتے ہو۔ فإنہ یمکن ان یکون البعث فی مقام الطلب نحو هذه الجامع۔ فرماتے ممکن ہے کہ مقام طلب میں جو بعث مولا ہوگی وہ جامع کی اس صورتحال کے مطابق، کون سی والی جو اوپر ہم نے بیان کی، کہ ایسا جامع کہ جس کو ہم ایک لفظ میں تعبیر کر سکتے ہوں۔ فرماتے ہیں فائزہ وقع طلب و کذالکا، اگر مولا کی طلب اس انداز سے واقع ہو کہ افراد کے درمیان قدر جامع پائی جائے اور ایسی قدر جامع کہ جس کو ایک لفظ سے آپ تعبیر بھی کر سکتے ہو، فإن التخیر حینئذ بین واقعان یسمى عقلیہ۔ فرماتے اس صورت میں جو افراد کے درمیان تخیر پائی جائے گی اس کو ہم تخیر عقلی کا نام دیں گے۔ اس کے مقابلے تخیر کی دوسری قسم اس کو انشاءاللہ اگلے صفحے پہ بیان کریں۔ فرماتے یہ جو اس قسم کی تخیر ہو، یعنی جب افراد کے درمیان جامع ماہوی پایا جائے
اور فرماتے ہیں کہ ایسی قدر جامع موجود ہو کہ جو ہم ایک لفظ کے ذریعے اس کو تعبیر کر سکتے ہوں، تو اس طرح کی جو تخیر ہوگی اس کو ہم تخیر عقلی کا نام دیں گے۔ وَهُوَ لَيْسَ مِنَ الْوَاجِبِ التَّخِيرِ الْمَبْحُوثِ عَنْهُ، فرماتے ہیں کہ اس طرح کی جو تخیر ہوتی ہے یہ وہ والی تخیر نہیں ہے کہ جس کو ہم واجب تخیری شمار کر رہے ہیں، یعنی یہ والی جو افراد کے درمیان جامع محوی والی صورتحال پائی جاتی ہے کہ جہاں پہ آپ کو تخیر عقلی ہو کہ اس میں سے آپ کسی کا بھی انتخاب کر لیں، فرماتے ہیں اس کو ہم واجب تخیری میں اصلاً شمار نہیں کر سکتے، تو پھر کہاں کریں گے؟ فَإِنَّ هَذَا يُعَدُّ مِنَ الْوَاجِبِ التَّعْيِينِ، فرماتے ہیں یہ واجب تعیینی میں سے شمار ہوگا۔ کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ وَاجِبٍ تَعْيِينِيٍ كُلِّ، فرماتے ہیں اس لیے کہ ہر واجب تعیینی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کلی ہوتا ہے۔ یکون المکلف مخیرا عقلا بین افرادہ، مکلف کو کیا ہے؟ عقلا اس کے افراد کے درمیان تخیر ہوتی ہے، یعنی کیا ہوتا ہے وہاں پہ افراد میں تخیر پائی جاتی ہے، ہوتا واجب تعیینی ہے لیکن کیا ہے اس میں آپ کو اختیار پایا جاتا ہے۔ والتخیر یسمى حینئذ عقلیہ، اس طرح کی تخیر کو تخیر عقلی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو کیا واضح ہوا کہ اگر افراد کے درمیان قدر جامع اس طرح کی ہو کہ اس کا ایک لفظ تعبیر کیا جا سکتا، اس کو ہم کہیں گے تخیر عقلی، اور تخیر عقلی واجب تخیری شمار نہیں ہوتی بلکہ یہ واجب تعیینی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ مولا کیا کہتا ہے؟ نماز پڑھ۔ اب نماز کے افراد کے درمیان آپ کو اختیار ہے، نماز آپ کھڑے ہو کر پڑھیں، نماز آپ بیٹھ کر پڑھیں، نماز آپ لیٹ کر پڑھیں، یہ جو سارے کے سارے افراد میں آ رہی ہے کیا؟ یہ تخیر عقلی ہے۔ فرماتے ہیں اگرچہ تخیر عقلی ہے لیکن اس کے افراد کے مابین ہے، خود جو واجب ہے وہ وہاں پہ معین ہے اور اس کے کسی بھی قسم کا بدل اور عدل موجود نہیں ہے۔ مثال ہو قول الاستاذ لتلمیذہ، اب یہاں پہ مثال دے رہے ہیں تخیر عقلی کی۔ فرماتے تخیر عقلی کی مثال کیا ہے؟ استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے اشترے قلمن، ایک قلم خریدو۔ فرماتے ہیں اب یہ جو استاد نے کہا کہ قلم خریدو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ استاد کہنا یہی چاہتا ہے کہ بطور تعیینی میں تم سے قلم کے خریدنے کا مطالبہ کروں، قلم کے علاوہ تم نے اور کوئی چیز خریدنی نہیں ہے۔ فرماتے یہ جو قلمن استاد نے کہا ہے الجامع بین انواع الاقلام، فرماتے یہ قلم کی ساری انواع کو شامل ہے، چاہے وہ کچی پینسل کی صورت میں ہو، چاہے وہ پین کی صورت میں ہو، چاہے وہ بال پوائنٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ پوائنٹر کی صورت میں ہو، چاہے وہ پینٹ برش کی صورت میں، جو چیز بھی قلم میں شامل ہو سکتی ہو وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے افراد میں اس کو تخیر پائی جاتی ہے کہ وہ قلم کی کون سی نوع کو اختیار کرتا ہے۔ من بیانیہ من قلم الحبر، جیسا کہ سیاہی والا قلم جو جس پہ سیاہی ڈلتی ہے، پین وغیرہ، وقلم الرصاص، یا پھر بغیر سیاہی کے جس کو ہم کچی پینسل وغیرہ لیڈ پینسل وغیرہ کہتے ہیں، فرماتے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا وغیرہ ہما، اور اس کے علاوہ قلم کی جو دیگر اقسام ہیں ان میں اس کو کیا ہے؟ اختیار حاصل ہے۔ یہ ساری کے ساری اقسام کو قلمن شامل ہے۔ فإن التخیر بین هذه الانواع یکون عقلیہ، فرماتے ان انواع کے درمیان جو تخیر پائی جاتی ہے وہ تخیر کون سی ہے؟ وہ تخیر عقلی ہے۔ کما ان تخیر بین افراد کل نوع یکون عقلیا ایضا، فرماتے جس طرح کہ ہر نوع کے افراد کے درمیان جو ہے تخیر عقلی پائی جاتی ہے، ویسے ہی یہاں پر بھی قلمن کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کے درمیان کیا ہے؟ تخیر عقلی پائی جاتی ہے۔ اس کو ہم واجب تعیینی میں سے شمار کریں گے۔ یہ ہوگی پہلی صورت۔ لیکن وَإِن لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ جَامِعٌ مِثْلُ ذَلِكَ، تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، ہم نے کہا تھا کہ افراد تخیری میں دو طرح کی صورتیں ہیں، یا تو قدر جامع محوی ہوتی ہے یا اس میں قدر جامع انتزاعی ہوتی ہے، یعنی قدر جامع ہوتی ہے قدر جامع ہوتی نہیں ہے۔ فرماتے اگر یہ والی دوسری صورت ہے وَإِن لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ جَامِعٌ مِثْلُ ذَلِكَ، فرماتے اگر اس کے درمیان اس طرح کا کوئی قدر جامع محوی موجود نہ ہو، مثال کے طور پہ جیسے ماہ مبارک رمضان کا کفارہ، تو فرماتے اس صورت میں ہمارے سامنے جو ہے وہ امر کی دو صورتیں ہیں، یا تو مولا کیا کرے گا؟ ایک عنوان انتزاعی قرار دے گا، یا مولا کیا کرے گا؟ ہر ایک پہ مستقل حکم لگائے گا اور ان کے درمیان او کے ذریعے عطف کر دے گا۔ اس کو انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ جَامِعٌ مِثْلُ ذَلِكَ، فرماتے ہیں کہ اگر افراد کے درمیان اس طرح کا جامع محوی نہ پایا جائے، کما فی مثال خصال کفارہ، جس طرح کہ ماہ مبارک رمضان کے کفارے کی مثال میں ہے، فَإِنَّ الْبَأْسَ، فرماتے ہیں یہاں پہ اب جو باس ہے اس میں دو صورتیں، جس طرح یہاں پہ میں نے بیان کی کہ اب مولا کے پاس امر کرنے کے دو طریقے، یا پہلے طریقے کو استعمال کرے یا پھر دوسرے طریقے کو استعمال کرے۔ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْبَأْسَ إِمَّا أَن يَكُونَ نَحْوَ عِنْوَانٍ انتزاعی، فرماتے ہیں کہ اب یہاں پہ جو باعث ہوگا یا وہ عنوان انتزاعی کی صورت میں ہوگا۔ عنوان انتزاعی کا مطلب کیا؟ کا عنوان ہے، مولا کہتا ہے
औजद अहदा हाज़िहिल उमूर, इन कामों में से कोई एक काम अंजाम दे दो। अब कदर जामे नहीं है, मौला क्या करता है, इनवान इंतजाई करार देता है, यानी ऐसा इनवान जो सब के ऊपर सादिक आ रहा है, चाहे उनके दरमियान कदर जामे नहीं भी मौजूद, फिर भी उसके बावजूद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक इनवान इंतजाई करार देके उन सब को एक जगह पे जमा करें। या तो मौला इनवान इंतजाई इस्तेमाल करके इस तरह कहे कि औजद अहदा हाज़िहिल उमूर, आओ, ये दूसरी सूरत है, इम्मा से पहली सूरत, आओ से दूसरी सूरत, आओ नहव कुल्ला वाहिदिन मिनहा मुस्तकिल्ला, या क्या करे, मौला सारे के सारे अफराद को बतौर मुस्तकिल मुराद ले, वलकिन्न माल अत्फ बे आओ, लेकिन क्या करे, आओ के साथ उनके दरमियान अत्फ करे, व नहवहा, या आओ के अलावा दीगर चीजें जो अत्फ पे दलालत करती हैं, मिम्मा यदुल्लु अला तखीर, फरमाते हर वो चीज जो कि आओ की तरह तखीर पे दलाल करती है, इस पे अमल करो या इस पे अमल करो या तीसरे फर्द पे या चौथे फर्द पे अमल करो। फरमाते जो जो चीजें तखीर पे दलाल करेगी, मौला क्या करेगा, इन मुस्तकिल अहकाम के दरमियान उसको लगा देगा ताकि हम तखीर को बयान कर सकें। फ़युक़ालु फ़ी नहविल अव्वल, फरमाते हमने कहा था ना यहाँ पे दो सूरतें बनेंगी, या तो मौला क्या करेगा, इनवान इंतज़ाई करार देगा जिसकी मिसाल हमने दे दी, उसी मिसाल को यहाँ बयान कर रहे हैं, या मौला वहां पे क्या करेगा, आओ के जरिए मुस्तकिल अहकाम को आपस में मिला देगा। फ़युक़ालु फ़ी नहविल अव्वल, पहली सूरत में मौला कहेगा मसलन औजद अहदा हाज़िहिल उमूर, इन कामों में से कोई एक काम ईजाद करो। वयुक़ालु फ़ी नहविस सानी, दूसरी सूरत में मौला क्या कहेगा, तुम रोजा रखो, आओ अतएम, या मिस्कीन को खाना खिलाओ, आओ आतिक, या क्या करो, गुलाम को आजाद करो। देखो सुम मुस्तकिल हुक्म है, इसका अतएम से ताल्लुक नहीं, अतएम मुस्तकिल अमर है, इसका आतिक से कोई ताल्लुक नहीं। अलबत्ता इन अहकाम मुस्तकिला के दरमियान मौला ने आओ को बयान कर दिया है जो कि तखीर को वाज़े कर रहा है। फरमाते कि औजद अहदा हाज़िहिल उमूर, आप इसको बतौर इनवान इंतज़ाई के बयान करें या बतौर मुस्तकिल बयान करके उनके दरमियान और तखीरिया को लगा दें, दोनों सूरतों में युसम्मा हीनाइज़िन अत-तखीरा बैन वाक़िअैन शरइया। फरमाते इस सूरत में जो वाक़िआन के दरमियान जो तखीर पाई जाती है, उस तखीर को अकली का नाम नहीं देंगे बल्कि तखीर शरई का नाम देंगे। वहुवल मकसूद मिन तखीर अल मुकाबिल लित्तायीन हुना, फरमाते हैं कि ये हमने जो यहाँ पे कहा ना कि वाजिब तखीरी, तो फरमाते वाजिब तखीरी जो हमारी मुराद है तखीर से, वो यही वाली तखीर शरई मुराद है। क्यों? फरमाते ये वाली जो तखीर शरई है, अल मुकाबिल तायीन हुना, फरमाते वहां पे जो हमने जो दूसरी बयान की तखीर अकली जो वाजिब तायीनी की अफराद में से शुमार होती है, फरमाते उसके मुकाबले में आती है। तो क्या नतीजा निकला, जो तखीर अकली है वाजिब तायीनी में से शुमार होती है और जो तखीर शरई है वो वाजिब तखीरी में शुमार होती है। आगे फरमाते हैं सुम्मा हाज़त तखीर अश-शरई, फरमाते ये जो हमारे सामने तखीर शरई है इसकी भी आगे दो किस्में बनती हैं। पहली किस्म कौन सी है, तखीर शरई बैनल मुतबायनैन, और दूसरी है तखीर शरई बैनल अकल वल अक्सर। बैन मुतबायन से क्या मुराद है, यानी जो मुतबायन चीज हमने मिसाल दी, रोजा रख, इफ्तार भी क्या है, इफ्तार और चीज है, इत्क और चीज है, इताम और चीज है, ये तीनों क्या है, मुतबायन एक दूसरे के साथ, इसका कोई फर्द भी एक दूसरे में शामिल नहीं। फरमाते यहाँ पे तखीर शरई है लेकिन बैनल मुतबायनैन है, या बैनल अकल वल अक्सर है, एक ज्यादा हो और दूसरा कम हो, उनके दरमियान क्या है, मौला तखीर का हुक्म लगा दे। मिसाल जैसे तस्बीहात अरबा में तखीर आती है कि तुम्हें इख्तियार है, तस्बीहात अरबा 1 पढ़ो या 3 पढ़ो या 5 पढ़ो या 7 पढ़ो या फिर 9 पढ़ो। मतलब वहां पे क्या अकल और अक्सर का वहां पे इख्तियार पाया जाता है कि 1 और 3 के दरमियान इख्तियार है, 3 और 5 के दरमियान इख्तियार है, 5 और 7 में इख्तियार इला आखिर ही। फरमाते हैं कि ये क्या अकल अक्सर का तखीर है, ये भी हम इसको तखीर शरई का नाम देंगे। दोनों किस्में तखीर शरई की इसमें आ जाएंगी। सुम्मा हाज़ तखीर शरई, फरमाते ये जो तखीर शरई है तारतन यकूनु बैनल मुतबायनैन, फरमाते ये वाली तखीर शरई कभी मुतबायनैन के दरमियान होती है, कल मिसाल मुतकद्दिम जैसा कि हमने रोजे के कफारे वाली मिसाल दी। व उखरा बैनल अकल व अक्सर, कभी कभार ऐसा होता है कि ये तखीर शरई अकल व अक्सर के दरमियान पाई जाती है। तखीर बैना तस्बीहतिन वाहिदा, जिस तरह के एक ही तस्बीह के दरमियान आपको इख्तियार है कि आप उसको 1 मरतबा पढ़ें, व सलासे तस्बीहातिन, या आपको उसको 3 मरतबा पढ़ें, लेकिन कहां पे, फी सलासियत सलातिल यौमिया, यौमिया नमाज में ऐसी नमाज जो 3 रकत हो, व रुबाइयत है अलाकौल 4 रकत नमाज, उसमें भी फरमाते हैं कि ऐसा ही है, यानी 3 रकती और 4 रकती नमाज में तीसरी और चौथी रकत में जब तस्बीहात अरबा पढ़ेंगे वहां पे आपको तखीर शरई है, और बैनल अकल वल अक्सर आपको इख्तियार 1 पढ़े या 3 पढ़े, 3 पढ़े या 5 पढ़े, 5 पढ़े या 7 पढ़े। फरमाते हैं वकमा, कमा से दूसरी मिसाल दे रहे हैं, वकमा लौ अमरल मौला बिरस्म खत्तिल मुस्तकीम, मौला क्या करता है, एक सीधा खत खींचने का हुक्म देता है, लेकिन अलबत्ता मुखय्यरन फीह बैनल कसीर व तवील, फरमाते हैं आपको इख्तियार है कि आप छोटा खत खींचे या आप
لمبا خط کھینچے دونوں اس میں شامل ہو جائیں گے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہاں پہ اقل و اکثر کا وہاں پہ تخیر شرعی آ جائے گا. چھوٹا خط کھینچیں گے تو اقل کے اعتبار سے ہو جائے گا, بڑا خط کھینچیں گے تو اکثر میں شامل ہو جائے گا. وہاذ الاخیر فرماتے یہ جو آخری والی دو قسمیں بیان کی نا ہم نے, تخیر شرعی بین المتباینین اور تخیر شرعی بین الاقل والاکثر, فرماتے یہ دوسری قسم ہے اقل و اکثر والی. وہاذ الاخیر آنی التخیر بین الاقل والاکثر, فرماتے اقل و اکثر کے اندر جو تخیر پائی جاتی ہے انما یتصور فیما اذا کان الغرض مترتبا علی الاقل بحدہ, فرماتے اس میں ایک شرط ہے, تخیر اقل و اکثر میں اس صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ کو اقل کی صورت میں بھی آپ کو غرض حاصل ہو جائے, وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الْأَكْثَرِ بِحَدِّهِ أَيْضًا, اور کیا ہے اکثر کی صورت میں بھی آپ کو غرض مولا حاصل ہو جائے. میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں, اقل کو انجام دے تو بھی غرض مولا مل جائے, اکثر کو انجام دے تو بھی غرض مولا مل جائے. ایسا نہ ہو کہ اقل کو انجام دینا ضروری ہو یا اکثر کو انجام دینا ضروری. فرماتے ہیں نہ, اقل و اکثر میں کیا ہونا چاہیے؟ تخیر ہونی چاہیے. یعنی اقل کو انجام دے تو بھی کافی, اکثر کو انجام دے دے تو بھی کافی. فرماتے ہیں انما یتصور فیما, اس صورت میں ٹھیک ہوگا اذا کان الغرض مترتبا علی الاقل بحدہ, جب اقل پر اپنا حکم مترتب ہو رہا ہو, ویترتب علی الاکثر بحدہ ایضا, اور اکثر پر اپنا حکم مترتب ہو رہا ہو. یعنی دونوں اپنی اپنی جگہ پر غرض مولا کو بیان کرنے والے ہوں. اما لو کان الغرض مترتبا علی الاقل مطلقا, لیکن اگر فرماتے ہیں کہ حکم صرف کس پہ ہو؟ اقل کے اوپر ہو, اکثر کے اوپر نہ ہو. وَإِنْ وَقَعَ فِي ضِمْنِ الْأَكْبَرِ, فرماتے ہیں اگرچہ اکبر کے ضمن میں ہی کیوں نہ ہو, یعنی اگر آپ اقل کو انجام دیں گے تو بھی کافی ہوگا, اکبر کو انجام دینا ضروری نہیں ہے. فرماتے ہیں اکثر کے اندر بھی کیا ہے, وہاں پہ اقل کے افراد تو آ جائیں گے, لیکن یہاں پہ مولا کی غرض کس پہ مترتب ہو رہی ہے؟ اقل کے اوپر. کم کو انجام دیں گے تو فرماتے یہی کافی شمار ہوگا. فالواجب حینئذ الاقل فقط, فرماتے اس صورت میں فقط اقل واجب ہوگا, اور جو اضافہ ہے جو اکثر ہے ولا تکون زیادت واجبۃ, فرماتے جو اضافہ ہے وہ واجب نہیں ہے. فلا یکون من باب الواجب التخیری, فرماتے یہ واجب تخیری کے باب سے نکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اقل و اکثر کے اندر اصلا یہاں پہ تخیر پائی ہی نہیں جاتی, بلکہ اقل کو انجام دینا ہمارے اوپر معین ہے, یہ واجب تعینی میں شامل ہو جائے گا. بل زیادہ, تو اب یہاں پہ جو اکثر ہے اس کو کیا کریں؟ فرماتے بل زیادہ تو لابد ان تحمل علی الاستحباب, فرماتے جو اضافہ ہے اس کو استحباب پہ حمل کرنا ضروری ہوگا. خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ واجب تخیری کے افراد میں قدر جامع کا ہونا ضروری ہے, اور قدر جامع کی تین قسمیں ہیں, یا قدر جامع محوی ہوتی ہے, یا انتزاعی ہوتی ہے, یا عرفی ہوتی ہے. عرفی کو انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. فرماتے اگر واجب تخیری کے افراد میں قدر جامع محوی ہو تو یہ واجب تعینی میں شامل ہوگا, اور وہاں پہ کیا ہوگا؟ تخیر عقلی ہوگی. تخیر جہاں پہ عقلی ہو واجب تعینی میں ہوتا ہے, واجب تخیری میں شامل نہیں ہوتا. لیکن اگر واجب تخیری کے افراد میں قدر جامع محوی نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ انتزاعی ہو, فرماتے وہاں پہ واجب تخیری ہوگا, اور افراد کے درمیان جو تخیر ہوگی وہ تخیر شرعی ہوگی. پھر تخیر شرعی کی ہمارے سامنے دو قسمیں ہیں, یا متباینان کے درمیان یا اقل و اکثر کے درمیان. فرماتے اقل و اکثر میں دونوں کا, اقل کا بھی اور اکثر کا بھی محصل غرض مولا ہونا چاہیے. اگر ایسا نہ ہو بلکہ صرف اقل ہی کیا ہو؟ مطلوب مولا, فرماتے اس صورت میں اقل واجب ہو جائے گا اور اکثر کو مستحب پر حمل کیا جائے گا, اور یہاں پر یہ ہماری بحث تخیر والی سے نکل جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.